وہ لوگ ہیں جو دین کو تھوڑا پریکٹس بھی کرتے ہیں, دین کا علم بھی رکھتے ہیں, بلکہ وہ دین کو پیے ہوئے ہیں, اتنا کچھ انہوں نے علم حاصل کیا ہے, اس کے باوجود ان کا کریکٹر اگر یہ ہے نا تو دین کی آؤٹ پٹ پھر یہی ہے, کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اب یہ ہم لاکھ لوگوں کو کہتا رہے, جس میں آپ مسلمان کافروں کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ کافر بھی مانتے ہیں جی سب سے بہترین ریلیجن اسلام ہے, لیکن مسلمان سب سے بہترین قوم بن چکے ہیں. تو ہم کافروں کو بھی دعوت دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہماری عوام کو نہ دیکھیں, ہمارے دین کو دیکھیں. لیکن یہ تو ایک بہت علمی بات ہے, جذباتی طور پر دیکھا جائے تو اگر اس اچھے. پھر ایک اور بھائی تھے, انہوں نے کہا جی اسپیسیفکلی انجینئر صاحب جواب دیں گے کہ آج کل کی یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ دین سے متنفر ہو چکی ہے, تو ان کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے, ان کا کیا سولوشن ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کا جواب میں نے وہاں پہ ڈیٹیل سے دیا تھا. یہ ایک ہی سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا جو مجھ پہ کیا گیا تھا کہ آج کی ینگ جنریشن جو دین سے متنفر ہے, ان کا علاج اس وقت ممکن ہوگا جب آپ روٹ کاز انالیسس کریں گے, یعنی برائی کی جڑ کو پکڑیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور میں نے بتایا اس کی وجہ ہے دیندار طبقے سے, علماء سے لوگوں کا متنفر ہو جانا. کیوں آج کی ینگ جنریشن یہ سوچتی ہے کہ وہ دیندار لوگ, وہ علماء جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے دنیا پہ نمائندہ ہیں نبی علیہ السلام کی بہاف کے اوپر, تو جب ان کا وہ کریکٹر دیکھتے ہیں نا تو ینگ جنریشن کہتی ہے انہوں نے تو دین حاصل کیا تھا بلکہ دین پیا ہوا تھا. یہ تو بلکہ یہ الفاظ تو ویڈیو میں بھی ریکارڈڈ ہے, ایک ہلکا سا وہ کلپ بنا ہوا تھا, ایک دو کلپ بھی اور تصویریں بھی ہم جستا جستا اس میں جوڑ دیں گے کہ یہ تو دین پیے ہوئے ہیں پھر بھی آؤٹ پٹ یہ ہے, کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو ینگ جنریشن سوچتی ہے کہ الٹیمیٹلی اگر دین کا علم حاصل کر کے دین پہ چل کے ہم نے بھی یہی کچھ بننا ہے تو ہم تو ان سے بہتر مسلمان ہیں پہلے ہی. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دیندار لوگ جو ہیں جب یہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو میڈیا اچھالتا ہے, جبکہ دنیا دار لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کیوں نہیں اچھالا جاتا؟ تو سر لاجیکلی صحیح اچھالتا ہے نا, کیونکہ دنیا دار لوگ دین کے نام کے اوپر عزت بھی تو کیش نہیں کروا رہے ہوتے. جتنے بھی دنیا دار لوگ ہیں ان کی کوئی عزت کرتا ہے اس حوالے سے کہ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں, لیکن آپ تو عزت اللہ کے نام پہ اویل کر رہے ہیں. تو سر چوپڑیاں نالے دو دونی, جب کبھی پھر بے عزتی کی باری آئے گی نا تو اڑی دوڑی لگے گی. اور یہ اللہ نے اصول بتایا سورۃ الاحزاب میں ہے, اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. 22ویں پارے کا آپ پہلا پیج پڑھ لیں, اگر تم نے کوئی بے حیائی کی تو اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا. کیوں؟ تمہارا رتبہ بھی تو سب سے بڑھ کے ہے. تو جو لوگ دنیا میں دین کے نام کے اوپر عزت اویل کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ جب چمڑی اترے گی نا تو باقی لوگوں سے بڑھ کے ان کی اترے گی. پھر یہ نہیں کہا جائے گا جی ان کی تو اتنی خدمات ہے لہذا ان کو معاف کر دیا جائے. جس طرح پچھلے دنوں یہاں پہ کورٹ کا ایک ڈسین آیا تو ان کی پرانی خدمات گنوانی شروع کر دی کہ جی ان کی تو اتنی خدمات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے, ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ آپ کے محلے کا مولانا اگر منہ کالا کرے تو آپ ادھر یہ کہیں گے کہ مولانا تو 40 سال سے ماشاءاللہ مسجد کی خدمت میں معمور ہیں, ان کی اتنی خدمات ہیں, میں اپنے بچے سے کیا ہوا یہ برائی والا معاملہ ان کو معاف کر دینا چاہیے, ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے, نال ہی ٹھوس ہو جان کے. تو یہ جو آپ کسی کی 40 سال کی نوکری کے کرتوت بتا رہے ہیں جو بعد میں وہ امت کے ساتھ کر کے گیا اور پاکستان کو اس آگ میں جھونک گیا ہے کہ آج تک ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. میں نے یہ ٹاپک بھی غامدی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے. آپ پتہ یہ پی ٹی آئی, غامدی صاحب کہہ رہے تھے پی ٹی آئی میرے گھر میں بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں افسوس ہمارے پاس فوج تو ایز اے ادارہ موجود ہے, بیوروکریسی تو ایز اے ادارہ موجود ہے, ادارہ ہے نا, کمزوریاں اپنی جگہ, لیکن پاکستان کے پاس ایک پولیٹیکل جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو ایز اے ادارہ ہو. ون مین شو چل رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ہم نے بنائی تھی جماعت, اس سے بڑی امیدیں تھی, لیکن اس کا حال بھی آپ دیکھ لیں وہی کچھ ہو گیا. یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب پرانے دوست ہیں, وہ بھی جماعت اسلامی کے ہیں نا جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. تو وہ جب پچھلی گورنمنٹ میں دھرنے ہوئے تھے, کہتے ہیں میں نے ان کو فون کیا تو یہ میرے گھر آ گئے خود. میں نے کہا آپ یہ امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, قبریں کھدوائی جا رہی ہیں, یہاں کفن لہرا رہے ہیں,
کیا مینٹل ماڈلز آپ لوگوں کے بدل رہے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کی باتیں تو غامدی صاحب ٹھیک ہے لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. کہتے ہیں بلکہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے اسے پوچھا یہ بڑی ایلیٹ کلاس کے لوگ آپ کو ملتے ہیں فوج میں, ایجنسیز کے پولیٹیشنز؟ وہ کہتے ہیں سارے ملتے ہیں. کہتے ہیں جب علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں میرے ساتھ تو ایک ایک بات مان کے اٹھتے ہیں اور باہر جا کے بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں. وہ ایک ایکس کسی آرمی آفیسر کا بتانے لگے کہ انہوں نے کچھ سال پہلے آرمی چیف بننا تھا لیکن وہ اینڈ ٹائم کے اوپر ڈراپ ہو گئے اس لسٹ میں سے. تو کہتے ہیں میرے پاس آئے تو آنسوؤں سے رو رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جی بس میں نے تو پوری زندگی نیت کی ہوئی تھی کہ جیسے ہی میں بنوں گا تو میں ماشاء اللہ لگا کے اسلامی نظام قائم کر دوں گا. اے دیکھ لو ساڈے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھو. تو وہ کہتے ہیں جی رو رہے تھے. کہتے ہیں یہ دیکھ لیں ان لوگوں کا یہ حال ہے بیچاروں کا. تو اس کے اوپر وہ رو رہے تھے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں شکر کرو یار یہ نہیں ہوا, تم کون سی دین کی خدمت کرنے جا رہے تھے. تو ظاہر ہے غامدی صاحب بھی ایک ڈیموکریٹک بندے, اور ڈیموکریسی سے مراد میں ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا, اسلامک. وہ آپ میرا یوٹیوب کے اوپر کئی کلپ ہیں وہ دیکھ لیں, آج ٹاپک نہیں ہے. تو میں ان سے یہی رونا رو رہا تھا. اور پھر شہزاد بھائی نے وہاں کہا کہ علی بھائی تو اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں 5 دفعہ اسمبلی اپنا وقت پورا کریں تو انشاءاللہ اسی سسٹم میں سے ریفارم ہو جائے گا معاملہ. تو ان کا بالکل ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے, فوج کو, عدلیہ کو, پارلیمنٹ کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. دوسروں کا کام کریں گے پھر اپنا کام نہیں کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ سسٹم بہتر ہوگا. باقی وہ کہتے ہیں ابھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے, ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس جب بھی کوئی آئے مشورہ بھی لے میں ان کو ضرور سمجھاتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ میں ان کو جو ہے وہ ڈھکی چھپی بات کروں, میں کھول کے ان سے بیان کروں.